نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان مساجد کو سب سے بہترین جگہ قرار دیا ہے. یعنی مسجدیں یہ وہ جگہ ہیں جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور جو بازار ہیں ان بازاروں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدترین جگہ قرار دیا ہے. بحیثیت مسلمان اس چیز کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ جو جگہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو جگہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ جگہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین جگہ قرار دیا ہے، اب بحیثیت مسلمان ہمیں اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں فکر اس جگہ کی ہونی چاہیے کہ جس جگہ کو اللہ رب العزت بھی پسند فرماتا ہے، یا اس جگہ کی فکر ہونی چاہیے، اس جگہ کو آباد کرنے کی فکر ہونی چاہیے، یا ہمارا رجحان اس طرف ہونا چاہیے کہ جس جگہ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدترین جگہ قرار دیا ہے. اب اس چیز کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہماری محبت، ہماری لگن، ہماری تڑپ یہ کس چیز کے ساتھ ہے. اگر تو ہمیں فکر مساجد کی ہے، مسجد کی ہمیں سب سے زیادہ فکر ہے، تو پھر اس چیز کا فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اس جگہ سے محبت کرتے ہیں جس جگہ کو اللہ رب العزت بھی پسند فرماتا ہے. اور اگر ہمارا رجحان، ہماری لگن، ہماری تڑپ یہ بازاروں کی طرف ہے کہ مساجد ویران ہو جائیں اور بازار یہ آباد ہو جائے، پھر بھی نتیجہ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہمارا تعلق اس جگہ کے ساتھ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدترین جگہ قرار دیا ہے. یہ مساجد جن کو ہم آباد کرتے ہیں، جن کو ہم تعمیر کرتے ہیں، اس کے کچھ مقاصد ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اس کے کچھ آداب ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف میں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. ایک اجنبی بندہ آتا ہے، دیہاتی بندہ آتا ہے، عربی آتا ہے. وہ آتا ہے تو مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. صحابہ کرام اس کی طرف لپکتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے اس کو روکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو منع کر دیا. وہ مسجد کی ایک جگہ پہ پیشاب کر رہے ہیں، صحابہ کرام بڑھے اس کی طرف، اس کے اوپر حملہ کریں، اس کو روکیں کہ مسجد کے اندر یہ کس طرح کے کام کیوں کر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو روک دیا. اس بندے نے پیشاب کیا، نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا، ادھر آؤ. اب قربان جائے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلم اور حوصلے پر اور سمجھانے کے اچھے طریقے پر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ مسجدیں یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، یہ ان چیزوں کے لیے نہیں بنائی گئی. یعنی اگر ہم نے مسجد بنائی ہے تو اس مسجد بنانے کے بعد مسجد کے آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. جس چیز کی مسجد میں ضرورت ہے اس کو ہم پورا کریں، جس چیز سے مسجد کو بچانا واجب ہے ان چیزوں سے مسجدوں کو بچائیں. صرف ایک مسجد تعمیر کر دی، اس کے آداب کا لحاظ نہ رکھا، تب بھی معاملہ مکمل نہیں ہوتا. اور اگر مسجد ہی تعمیر نہ کی کہ اللہ رب العزت کے گھر وہ مدد کے منتظر رہے، تب بھی معاملہ صحیح نہیں ہوتا. جب ہم مسجد بناتے ہیں تو ان مساجد کے ادب اور آداب کا لحاظ رکھنا بحیثیت مسلمان ہم سب کے اوپر یہ لازم ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسجدوں کے اندر بچوں کو لایا جائے. بچوں سے مساجد کو بچانے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے. اسی طرح مسجد کے اندر خرید و فروخت کے جو معاملات ہیں، لوگ سودے طے کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، بعد میں آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں، تبصرے کرتے رہتے ہیں. خرید و فروخت کے معاملات چونکہ یہ دنیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اس قسم کی گفتگو کو بھی مسجد میں کرنے سے منع فرمایا ہے. آج کیا ہوتا ہے، مساجد کے اندر مسجد کی عزت اور حرمت کو پامال کرتے ہوئے لوگ مسجدوں کے اندر اونچی اونچی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں.
چاہے وہ کسی بھی انداز میں ہو، چاہے وہ صفے سیدھی کروانے کے معاملے میں ہو۔ نبی علیہ السلام نے مساجد کے اندر حدود کو قائم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا کہ مسجدوں کے اندر شور شرابے یہ بلند ہوں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے مساجد کو بچانا یہ واجب ہے کہ ہم مسجدوں کے اندر اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، دنیا کی بات ویسے ہی نہیں کر سکتے، لیکن کوئی بھی بات کرنی ہے ہم اس طرح اونچی آواز میں کہ چیخنا چلانا پڑ جائے، یہ مسجد کے آداب کے یہ خلاف ہے۔ لیکن آج وہ ساری چیزیں کہ جن کو نہ کرنے کا حکم تھا ہم وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ صرف ایک کام وہ مسجد کے اندر نہیں ہو رہا، وہ حدود ہے۔ یعنی ایک بندے نے زنا کیا ہے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگیں گے، شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے گا، یہ حد ہے۔ کسی نے شراب پی ہے اس کی ایک حد ہے، کسی نے جھوٹ بولا ہے، کسی کے اوپر بہتان باندھا ہے، اس کی ایک حد ہے کہ اس کو یہ سزا لگے گی۔ صرف یہ کام ہے جو مسجدوں کے اندر نہیں ہو رہا، لیکن اگر مسجد کے اندر حفظ کی کلاس لگا دی جائے تو قاری صاحب جلاد بن جاتے ہیں۔ وہ سارے معاملات کہ جو مسجد میں نہیں کرنے چاہیے تھے، مسجد کے آداب کے پیش نظر ان سے بچنا ضروری تھا، بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں وہ سارے کام مسجدوں کے اندر ہو رہے ہیں۔ شور شرابے مسجدوں کے اندر ہو رہے ہیں، آوازیں اونچی آواز میں کسنا یہ مسجدوں کے اندر ہو رہا ہے۔ حد قائم نہیں ہو رہی، تو حد تو آج کل ویسے عدالتوں کے اندر بھی قائم نہیں ہو رہی۔ آج کل تو حدود عام طور پر وہ نافذ نہیں ہوتی، حالانکہ اگر کوئی جرم ثابت ہو جائے تو لازم ہے کہ اس کے اوپر شرعی حد کو لازم کیا جائے۔ اگر یہ معاملات نہ کیے جائے تو پھر جرائم بڑھتے ہیں، مجرم جو ہے وہ جری ہو جاتے ہیں۔ ایک مجرم کو سزا نہیں ملی، آپ نے چھوڑ دیا، وہ کل کو دوبارہ گناہ کرے گا۔ تو یہ اگر مساجد ہم نے تعمیر کی ہیں تو مساجد کے آداب کا، مسجد کے احترام کو پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں بناؤ۔ مسجدیں بنانے کا نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مساجد بناؤ، اس کے بعد مساجد کو صاف ستھرا بھی رکھو، مساجد کو خوشبودار بھی رکھو۔ اور بدقسمتی یہ ہے ہمارا بعض اوقات رجحان اس چیز کی طرف ہوتا ہے کہ ہم مساجد کو بنائیں، جو اگلی چیزیں ہیں ان کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مساجد کے اندر وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صفائی کا وہ انتظام نہیں ہوتا، بعض مساجد میں یہ صورتحال دیکھنے کو ملتی۔ تو نبی علیہ السلام نے جس طرح مسجد بنانے کا حکم دیا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ مسجد زیر تعمیر ہے، ہم کہتے ہیں کہ مسجد کو اس چیز کی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں کہ مسجد کو اس انداز میں بنانا ہے، فنڈ کی ضرورت ہے، لیکن مسجد بنانے کے بعد وہ چیزیں کہ جن کا التزام کرنا ضروری ہے، مسجد کی حرمت کے پیش نظر، مسجد کے احترام کے پیش نظر، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچے بعض اوقات ہم مسجد میں لے آتے ہیں جو مسجد کے اندر پیشاب کر دیتے، ہر جمعے کے اندر یہ معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ والدین آتے ہیں، چھوٹے بچوں کو لے آتے ہیں، پوتے کو لے آتے ہیں، اس طرح وہ نواسوں کو لے آتے ہیں۔ جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو مسجد کے دوسرے فلور پہ وہ شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مساجد ان چیزوں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ ایسے بچے جو سمجھانے کے باوجود نہ سمجھ سکے، مسجد کے تقدس کو پامال کرے، ایسے بچوں کو مسجد میں بالکل بھی لانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ شور شرابہ کریں، چاہے وہ دوڑے، چاہے وہ پیشاب کرے یا اونچی آواز میں آوازیں نکالیں۔ ایسے بچے جن کو سمجھایا جائے وہ پھر بھی نہ سمجھے، پتہ یہ مسجد کے احترام کو تار تار کرے گا، مسجد کی عزت اور حرمت کو برباد کرے گا، ایسے بچے کو مسجد میں لانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں نہیں لائیں گے تو نماز کی طرف کیسے آئے گا؟ اور بھائی گھر میں تربیت تو کرے بچوں کی، گھر میں آپ کبھی اس کو دین کی بات نہیں سکھاتے، دین کے مسائل کا آپ کو خود نہیں پتا، صرف جمعہ پڑھنے کے لیے لے کے تھے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد کس چیز کا نام ہے،
اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد کی عزت کیا ہے، مسجد کی حرمت کیا ہے، میں نے مسجد میں جانا ہے تو میں نے کس چیز سے بچنا ہے۔ والدین یہ چیز گھر میں سمجھاتے ہی نہیں ہیں۔ ایک چیز رٹی ہوتی ہے، کوئی بات کرے تو وہ کہیں گے کہ اگر مسجد میں نہیں لائیں گے تو کدھر لے کے جائیں گے، مساجد کے قریب کس طرح آئیں گے۔ یہ چیزیں مسجد کے قریب لائیں بچوں کو، لیکن سب سے پہلی درسگاہ جو ماں کی گود ہے وہاں پر اس کی تربیت تو کریں۔ کیا ہم اللہ رب العزت کے گھر میں جا رہے ہیں، بچے کو احساس دلائیں کہ ہم کتنی بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کتنی مقدس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہم کس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، اس کو بتائیں تو صحیح، اس کی تربیت تو کریں۔ اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے تو پھر ایک بہانہ تو ہے کہ مسجد میں نہیں لائیں گے تو کدھر لے کے جائیں گے، بات تو ہے، لیکن مسجد کے آداب کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہمارے لیے ہے، کسی غیر مسلم کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہے، وہ مسلمان ہی اپنی عبادت کی جگہ کی عزت کرے گا۔ ہم نے کبھی ہندوؤں کے مندر کی، ان کے گرجا گھروں کی، کلیساؤں کی کبھی عزت کی ہے؟ یا جہاں پر کوئی بھی دنیا کا مذہب اسلام کے علاوہ وہ جس چیز کی عبادت کرتا ہے، جس جگہ پہ عبادت کرتا ہے، جس جگہ کو مقدس سمجھتا ہے، ہم اس کو مقدس سمجھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں سمجھتے۔ ہمارے لیے تو یہ جگہ ہی فضول ہے، کوئی مندر ہے وہ بھی فضول ہے، کوئی گرجا گھر ہے، کوئی کلیسا ہے، یہ بھی فضول ہے۔ ہم تو بالکل بھی ان کی عزت نہیں کرتے، نہ ہی ہمارے لیے وہ قابل احترام ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح ہم ان کی چیزوں کی عزت و تقریب نہیں کرتے، اسی طرح وہ ہماری مساجد کی بھی نہیں کرتے، سیم سچویشن ہے۔ تو مسجد کی عزت اور حرمت کا لحاظ یہ مسلمان ہی کرتا ہے۔ تو اگر مسلمان اس چیز کے پیچھے پڑ جائے کہ مسجد کے تقدس کو پامال کرنے میں اس کا اپنا کردار ہو، تو یہ مسجد آباد پھر کیسے ہوں گی؟ مسجد کس چیز کا نام ہے، مسجد کس قدر مقدس جگہ ہے، یہ احساس کون دے گا؟ اپنی آنے والی نسلوں کو ہر بندہ سوچ لے کہ میں نے کتنی دفعہ بتایا اپنے بچے کو کہ مسجد کیا ہے، اللہ رب العزت کا گھر ہے، یہاں پر ہم نے شور شرابہ نہیں کرنا۔ یہ باتیں کتنے والدین نے اپنے بچوں کو بتائی ہیں؟ ہر بندہ سوچے اس کا سر جو ہے نا وہ شرم سے جھک جائے گا کہ میں نے تو کبھی یہ باتیں بتائی نہیں ہیں، جمعہ والے دن بس انگلی پکڑتا ہوں تو مسجد میں لے آتا ہوں بس۔ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک والد اپنے گھر کے ہر بندے کا جو اس کی زیر کفالت ہے اس کا نگران ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، عام طور پہ والد ہی ہوتا ہے۔ قیامت والے دن اس سے، قیامت والے دن اس حوالے سے پوچھا جائے گا کہ تو حکمران تھا ان افراد کے اوپر، یہ تیرے انڈر تھے رعایا کے طور پر، تو ان کے بتا تو نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کی ہے۔ قیامت والے دن اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک حاکم ہے نا، حاکم وقت ہے، قیامت والے دن اس سے عوام میں سے ہر بندے کے بارے میں اس حاکم وقت سے پوچھا جائے گا کہ تو اس بندے کا بھی حاکم تھا، اس کو تیری وجہ سے ان تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، آج جواب دے۔ اسی طرح گھر کا سربراہ ہے، یہ گھر کا سربراہ اس گھر کے اوپر حاکم ہے، قیامت والے دن اس بندے سے ان گھر والوں کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ کبھی تو نے دین کی بات نہیں بتائی، کبھی تو نے تربیت نہیں کی، کبھی تو نے احساس ذمہ داری نہیں دیا، کبھی اولاد کی نیک تربیت نہیں کی، گناہوں سے بچنے کی سوچ نہیں دی، تو نے نیکیوں پر ابھارنے کا جذبہ نہیں دیا اپنی اولاد کو۔ پھر کہتے ہیں کہ اولاد بڑی ہوتی ہے تو گناہوں کی طرف چل پڑتی ہے۔ آج بچہ 20 سال کا ہو کے گناہوں کی طرف چلتا ہے تو یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ 20 سال تو نے بچے کی تربیت کیا کی ہے۔ پھر دیکھو معاشرے میں دو قسم کے افراد ہیں، ایک بندہ وہ ہے کہ جو برائی کو دیکھتا ہے تو سر جھکا لیتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ برائی کدھر ہے۔ دونوں کی تربیت کے اندر فرق ہے کہ والدین نے کس کو کس رستے پہ چلایا ہے، کیا سوچ دی ہے۔ ایک والد صاحب شراب پیتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں شراب پی رہا گناہ ہے، تو بچہ کدھر جائے گا۔ ایک والد صاحب اپنے بچے کو کہتے ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے، باہر بندہ ملنے آتا ہے، بیٹا اپنے والد صاحب کو بلاؤ، والد صاحب اندر سے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو جا کے کہو کہ والد صاحب گھر نہیں ہے،
تو بچہ کیا سیکھے گا؟ وہ سیکھے گا کہ والد مجھے یہ سکھاتا ہے کہ اگر وقت پڑے تو جھوٹ بول دیا جائے. اگر پہلی درسگاہ جو ماں کی گود ہے جہاں سے بچہ ان برائیوں کو سیکھے گا تو بڑا ہو کے مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ فرما بردار بنے گا. مجھے تو بالکل بھی نہیں لگتا کہ وہ متقی اور پرہیزگار بنے گا. یہ پہلی درسگاہ جو ماں کی گود ہے جہاں سے والدین بچوں کی تربیت کریں. مساجد میں بچوں کو لائیں، مساجد بنائیں، مساجد کے اندر اپنے بچوں کو لے کر آئیں، لیکن ان بچوں کی تربیت کرنا یہ والدین کے اوپر ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کہ مسجد زیر تعمیر ہے، فنڈ میں حصہ ڈالیں. اور بھائی جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو یہ صرف مسجد کی عمارت کھڑی کر دینے سے ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی. جب بھائی اس چار دیواری کے اندر آپ آتے ہیں تو اس کے کچھ آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے. اگر ان چیزوں کا لحاظ نہ رکھا گیا تو پھر معاملات بڑے سنگین ہیں. پھر والدین جب اولاد جوان ہوتی ہے نا پھر روتے ہیں. کبھی وہ بہانہ ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں کی زیادہ مانتا ہے بچہ، کبھی یہ ہوتا ہے کہ باہر والے لوگوں کی زیادہ مانتا ہے. بچے کی شادی ہوگی تو کہتے ہیں بیوی کی زیادہ مانتا ہے. آپ نے ساری زندگی اس بچے کی تربیت ہی نہیں کی ہے، اور بچہ جب اگلے لاہے عمل کے لیے ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں تب آپ روتے ہیں کہ فلانے بندے کی مانتا ہے. جب آپ بچے کی اس انداز میں تربیت نہیں کریں گے نا جس انداز میں بچے کی تربیت ضروری ہے تب بچہ آپ کا نافرمان ہو جائے گا. والدین کہتے ہیں بچے بڑے ضدی ہیں. کسی کو کہا جائے کہ بھائی آپ مسجد میں بچوں کو لے کر آتے ہیں نہ لایا کریں ایسے بچے کو جو مسجد کے اندر شور شرابہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی سمجھایا ہے. مجھے نہیں لگتا کوئی بڑی دفعہ سمجھایا ہوگا. یہاں سے والد صاحب کو پکڑ کے کہہ دے کہ یہ آپ کا بچہ شور کر رہا ہے، وہ یہیں سے کہہ دے کہ بیٹے شور نہیں کرنا، گھر جا کے کچھ بھی نہیں سمجھاتا. ایک بندہ سوچے 8 دن کے بعد تو میں اپنے بچے کو مسجد لے کر آتا ہوں تو اس 8 دن کے اندر میں نے کتنی دفعہ بچے کو سمجھایا ہے. کوئی انگلی پکڑ کے کہے گا کہ آپ کا بچہ شور کر رہا ہے مسجد کے اندر تو پھر اس کے سامنے کھانا پوری کرنے کے لیے بچے کو کہہ دیں گے کہ چپ کر جاؤ یا مسجد کے اندر کیوں شور کر رہے ہو. والدین تو اس وقت بھی غیرت نہیں کھاتے، کہتے یہ بچہ ہی بڑا شرارتی ہے، اس کو نہیں سمجھانا. اس کو کہے کہ آپ کا بچہ بڑا شور کر رہا ہے، یہ گھر میں بھی ایسے ہی کرتا ہے. آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بچے کی تربیت کریں، نہ کہ آپ اس سے جان چھڑا لیں. اس بچے کے سامنے کہیں گے یہ گھر میں بھی اس طرح کی شرارتیں کرتا ہے تو اس کی نتیجہ نکالنا یہ مشکل کوئی نہیں ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کے پھر کیا بنے گا. اس کا پتہ ہے کہ میں الٹے کام کرتا ہوں، میرے والد صاحب کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. اس کا پتہ ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں جو نہیں کرنا چاہیے. باہر والے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بیٹے یہ کام نہیں کرو، میرے والد صاحب کہتے ہیں وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں یہ ضروری ہے. مساجد ہم بنائیں، مسجد کی تعمیر و ترقی میں ہم حصہ ڈالیں، لیکن مسجد بنانے کے بعد جس چیز کے احترام اور پیش نظر آداب کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے اس چیز کو پیش نظر رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو اجر و ثواب ہے نیک اعمال کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے سامنے پیش کیے گئے. اب مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق کس طرح ہونا چاہیے؟ آج ہم کہتے ہیں نا کہ مسجد کے لیے قالین کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے. بظاہر شاید ہمارے دل میں ایسا آ جاتا ہو کہ ایک اکیلا بندہ تو اس چیز میں نہیں پورا کام حصہ ڈال سکتا. اب ایک بندے کے اوپر جس چیز کو ہم معمولی سمجھتے ہیں نا اس چیز کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ چیز بھی میری بارگاہ میں پیش کی گئی ہے. دیکھو آج ہم کہتے ہیں کہ مسجد کا مینار بنانا ہے، میں مثال دے رہا ہوں. آج ہم کہتے ہیں مسجد کی تعمیر ہے، ابھی ہماری مسجد کے باہر والے حصے کا کام ہونا ہے. باہر والے حصے کا یہ دروازے چینج ہو رہے ہیں، یہ کھڑکیاں چینج ہو رہی ہیں، یہ تقریباً 5 لاکھ روپے کا منصوبہ ہے. دیکھو ایک بندہ ہے وہ اتنے پیسے نہیں دے سکتا، وہ تھوڑے دے سکتا ہے. ایک بندہ وہ ہے جو بیچارہ نہیں دے سکتا. ہر بندہ دے سکے یہ بھی تو ضروری نہیں ہے، ہر کسی کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں. ایک بندہ جو بہت مشکل سے گھر کے انتظام چلاتا ہے وہ تو بیچارہ بڑی مشکل سے دے گا، لیکن اس کا تعلق بھی ایک مسجد کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے اجر و ثواب یہ میرے اوپر پیش کیے گئے.
وہ نیکی بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں نے میرے سامنے لا دی۔ ایک بندے کا مسجد کے ساتھ تعلق یہ تھا، مسجد میں ایک تنکا پڑا ہوا تھا، تنکا، اس نے وہ اٹھایا مسجد کے باہر پھینک دیا کہ اللہ کا گھر صاف ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ثواب بھی، یہ اجر بھی فرشتوں نے میرے سامنے لا کے رکھا ہے۔ یہ تعلق ہے ایک مسلمان کا مسجد کے ساتھ، جو حصہ ڈال سکتے ہیں وہ حصہ ڈالے، جو نہیں ڈال سکتے یا جو ڈال سکتے ہیں وہ بھی کم از کم اس چیز کو پیش نظر تو رکھے نا کہ ہمارا مسجد کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے۔ ایک بندہ لاکھوں روپے دے سکتا ہے، ایک بندہ بیچارہ نہیں دے سکتا، تو جو نہیں دے سکتا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ مسجد کے ساتھ محبت کرنا چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مسجد کی خیر خواہی کرنا چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مسجد کو جس چیز کی ضرورت ہے یہ بندہ بالکل ہی بے پرواہ ہو جائے کہ میں نے کون سا دینے۔ مسجد کو جس چیز کی ضرورت ہے نا، اس کے بارے میں ہمارے دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ دیکھو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ بندے نے تنکا اٹھا کے باہر رکھ دیے، فرشتوں نے یہ بھی میرے سامنے لا کے رکھ دیا کہ اس کا بھی اجر و ثواب ملنا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، آج ہم اس چیز کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، پوری مسجد کی صفائی کرنا یہ تو دور کی بات ہے، ہم اس چیز کو معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ میں یہ چھوٹی سی نیکی کرتا ہوں تو اللہ رب العزت اس میرے چھوٹے سے عمل کو بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ تیرے یہ امتی نے یہ بھی اجر و ثواب کمایا ہے۔ تو یہ تڑپ ہونی چاہیے نا ہمارے دلوں کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ ایک سیاہ رنگ کی عورت تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ رات کو فوت ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوچا کہ اگر نبی علیہ السلام کو جگائیں گے تو نیند مبارک میں خلل آئے گا، تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ جنازہ پڑھا، راتوں رات دفن کر دیا اس مائی صاحبہ کو۔ اب اس کی لگن چونکہ مسجد کے ساتھ تھی، اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی رحمت کی وسعت دیکھیں پھر کہ نبی علیہ السلام نے کیسا صلہ دیا۔ پھر صحابہ کرام نے دفن کیا، نبی علیہ السلام کو نہیں بتایا کہ نبی علیہ السلام بے آرام نہ ہو جائے، نیند مبارک میں خلل نہ آ جائے۔ نبی علیہ السلام اٹھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کدھر ہے عورت؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو اس دن فوت ہو گئی تھی، رات کو ہم نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے بتایا کیوں نہیں ہے مجھے؟ اب اس کا تعلق اور اس کی تڑپ اور لگن اور محبت چونکہ مسجد کے ساتھ تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے بتایا کیوں نہیں ہے تم نے؟ یہ اسی وقت مجھے بتانا چاہیے تھا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ اس عورت کی قبر پر آئے، یہاں آ کے نبی علیہ السلام نے دوبارہ اس عورت کا جنازہ پڑھا، پھر اس عورت کے لیے دوبارہ بخشش کی دعا مانگی۔ اب آج ہم اس چیز کو دیکھیں تو صحیح کہ اگر ہمارا تعلق یہ مسجد کے ساتھ ہے کہ یار مسجد 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 کیا تقاضا کرتی ہے مجھ سے، مسجد مجھے کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، اگر ہم یہ فکر کریں گے نا، یہ فکر کرنا شروع کر دیں گے تو دنیا کے معاملات اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خود ہی حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ تڑپ پیدا کرنی پڑے گی، یہ کوئی بازار سے ملنے والی چیز نہیں ہے کہ خریدیں تو تڑپ پیدا ہو جائے، یہ دل کو سمجھانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کرنے والے کی مثال بالکل اس کسان کی طرح ہے جو اپنی ساری جمع پونجی سے بیج خریدتا ہے، مٹی کے اندر وہ پھینک آتا ہے، بظاہر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ تھا وہ مٹی کے اندر دفن کر دیے، کچھ عرصے کے بعد وہ کھیتی پھل دے دیتی ہے، وہ کھیتی وہ اگ آتی ہے، وہ فصل وہ اگ آتی ہے، وہ درخت ہے وہ اگ آتے ہیں، وہ پھل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کو احساس ہوتا ہے وہ جو میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ چیز خرچ کی تھی آج مجھے اس چیز کا صلہ مل رہا ہے۔ آج میں یہ کہہ سکتا ہوں صرف اور صرف کہ مسجد کے ساتھ تعلق رکھیں، مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالیں، اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کہ آپ یہ دیکھیے ادھر فنڈ دے رہے ہیں یہ آپ کو اجر و ثواب نظر آ رہا ہے، میں صرف نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھ کے سنا سکتا ہوں صرف، لیکن اس کا اجر کیا ہے، اس کا اجر کتنا ہے، یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ 7 بندے وہ ہیں
جن کو قیامت والے دن جس وقت کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اس وقت بھی اللہ رب العزت ان 7 قسم کے بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ایک بندہ وہ ہے جس کا تعلق ہر وقت مسجد کے ساتھ رہا، ہر وقت وہ مسجد کی فکر میں رہا، کب نماز کا وقت ہو، کب میں جا کے عبادت کروں، ہر وقت وہ اس کا دل یہ مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہے۔ منافق بندے کے بارے میں روایات میں بیان کیا گیا کہ منافق بندہ مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندہ ہوتا ہے، جبکہ مومن کے بارے میں یہ بیان کیا گیا اس کا تو دل ہی مسجد میں لگتا ہے۔ ایسے تو نہیں اللہ رب العزت قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اس کا دل ہر وقت لگا ہی مسجد کے اندر تھا، ہر وقت مسجد مسجد مسجد۔ اور ایک وہ بندہ ہے کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی میں گزارا۔ یہ نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے، اپنے آپ کو گناہوں کے اندر مبتلا نہ کریں، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی حدود سے باہر نہ کریں، اپنے آپ کو ان معاملات کے اندر نہ مبتلا کریں جو معاملات اللہ رب العزت کی نافرمانی پر مشتمل ہیں۔ اپنے پیسے کو ان چیزوں کے اوپر برباد نہ کریں جن کو نبی علیہ السلام نے بدترین جگہ قرار دی ہے، وہ بازار ہے۔ بازاروں کے اندر جا کر دنیا کے معاملات کے اوپر اپنے پیسے کو برباد نہ کریں۔ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، قیامت والے دن 5 سوال کیے جائیں گے، جان نہیں چھوٹ سکتی۔ ایک سوال یہ ہے کہ تو نے مال حاصل کیا، بتا تو نے خرچ کہاں کیا تھا۔ اس وقت کوئی مسلمان کہہ سکے گا اے اللہ تو نے 50 سال عمر دی، ہر وقت رزق کی فراوانی تھی، تیرے گھر کے لیے مجھے توفیق نہیں ہوئی کہ میں پیسہ دے سکوں، میں تو دنیا کے رسم و رواج کے پیچھے بھاگتا رہا، اس کے اوپر پیسہ برباد کرتا رہا۔ یہ احساس کب پیدا ہوگا؟ آج ہمیں مسجد کے قالینوں کے لیے کہنا پڑا، جن لوگوں نے تعاون کیا میں بڑا شکر گزار ہوں، ہم پوری انتظامیہ کی طرف سے میں شکر گزار ہوں جنہوں نے جس انداز میں بھی تعاون کیا۔ لیکن کوئی بندہ ایسا ہے جو انتظامیہ سے پوچھتا ہو کہ مسجد کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی بندہ ایسا ہے جو کہتا ہو کہ اللہ رب العزت نے اتنے پیسے دیے، اتنے % حصہ ہمیشہ کے لیے مسجد کے لیے میرا؟ کوئی بندہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میری 50,000 روپے تنخواہ ہے، 5,000 روپے مسجد کے لیے پکا پکا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا ایسا بندہ، شاید کچھ ہوں گے بھی، مجھے نہیں پتا، نہ میں نے کبھی معلومات لینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ دیا ہوا اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ رب العزت کے گھر کو ضرورت ہے، مسلمان دنیا کے رسم و رواج کی طرف بھاگ رہے، دنیا کے زیب و زینت اور دنیا کی رنگینی کی طرف یہ مسلمان بھاگ رہے ہیں۔ میرا بیٹا مارے کو 2,000 روپیہ چاہیے، میرا کوئی بیٹا دنیا کے رسم و رواج کی طرف اگر آپ جائیں گے نا، لیکن اللہ رب العزت جہاں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد تو ہے ہی اللہ رب العزت کے لیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس بندے سے زیادہ ظالم بندہ کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ رب العزت کے گھر کے اندر اللہ رب العزت کے ذکر کیے جانے سے منع کرتا ہے اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب مساجد اللہ رب العزت کے لیے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے لیے سارا کچھ دیا ہوا اللہ رب العزت کے لیے، تو پھر ہمیں کس چیز کی پرواہ ہے؟ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی بیٹی نے، شہزادی نے نبی علیہ السلام کو پیغام بھجوایا، یا رسول اللہ میرا بیٹا آخری سانس لے رہا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ سمجھ آ رہی؟ نبی علیہ السلام کی بیٹی نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا، میرا بچہ آخری سانس لے رہا ہے، آپ تشریف لیں۔ نبی علیہ السلام نے جو پیغام بھجوایا نا، ہماری تو قیامت تک نسلیں اس گرد راہ پہ قربان ہو جائیں جہاں سے نبی علیہ السلام کے شہزادے گزرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دیا بھی اللہ رب العزت نے تھا، یہ اللہ رب العزت کے لیے یہ فکر اور یہ سوچ دی ہے نبی علیہ السلام نے کہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت عطا کرے یہ اللہ رب العزت کا ہے۔ آج کوئی بندہ بھی چاہے وہ کتنا بھی غریب ہے،
کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے روٹی ملتی ہی نہیں ہے. کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے تو لقمہ نصیب ہی نہیں ہوتا, میں تو سوتا ہی بھوکا ہوں. کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا. کوئی غریب سے غریب بندہ بھی ہے نا, اللہ رب العزت نے اس کے رزق کا انتظام تھوڑا کیے یا زیادہ کیے. کسی کو رزق کم دیے, کسی کو زیادہ دیے. یہ جن کو زیادہ دیے ہے نا, یہ قیامت والے دن زیادہ مشکلات میں ہوں گے. یہ اندازہ رکھیں, یاد رکھیں. تو جو غریب ہے یہ قیامت والے دن آسانی میں ہوں گے. کیوں؟ ان کے پاس اس طرح کا مال تھا ہی نہیں کہ یہ عیش و عشرت کے اندر اس کو برباد کرتے. ایک بندہ بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری کرتا ہے, وہ کہاں اپنے پیسوں کو سیر و سپاٹے کے اندر, سیر و تفریح کے اندر گزارے گا, برباد کرے گا؟ کہاں لگائے گا پیسہ؟ اس کو تو بڑی مشکل سے 2 ٹائم کی روٹی نصیب ہوتی. تو یہ جو مالدار لوگ ہیں اور انہوں نے اپنے پیسوں کو برباد کیا دنیا کے اندر, دنیا کی عیش و عشرت کو حاصل کرنے کے لیے, دنیا کے عیش و عشرت, دنیا کی زیب و زینت, دنیا کی رنگینیاں, اس کے اندر مبتلا ہونے کے لیے اپنے پیسے کو برباد کیا. یہ قیامت والے دن بہت زیادہ مشکل میں ہوں گے. آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو پیش نظر رکھیں. ہماری مسجد کے باہر والے حصے کا بھی میں نے شروع میں بھی عرض کیا, ابھی دوبارہ عرض کر رہا ہوں, باہر والے حصے کا یہ کام ہونے والا ہے. یہ دروازوں کا کام ہونے والا ہے, کھڑکی ہے یہ دوبارہ لگنی ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ تقریباً 5 لاکھ روپے کا یہ پروسیجر ہے. اس میں ہر بندہ اگر خود ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے تعاون کرے گا نا تو ہم اس چیز کو جلدی پایا تکمیل تک پہنچا سکیں گے. لیکن اگر سوچ دنیا کی طرف رہی, اللہ رب العزت کے گھر کی طرف نہ رہی, تو پھر ہم ایک لمبے عرصے تک آپ لوگوں کی راہ تکتے رہیں گے, انتظار کرتے رہیں گے. اللہ رب العزت کا گھر یہ انتظار کرتا رہے گا کہ مسلمان نماز کے لیے آتا ہے, مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. تو جس بندے کو اللہ رب العزت نے مال دیے نا, تھوڑا دیے یا زیادہ دیے, وہ دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مسجد کے ساتھ تعاون کرے, نہ میرے کہنے پہ نہ کسی اور بندے کے کہنے پہ. مسجد کو اس چیز کی ضرورت ہے, مسجد اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے, ہم نے اس چیز کو بنانا ہے. یہ اسی وقت پایا تکمیل تک ہم اس چیز معاملے کو پہنچا سکیں گے جب آپ لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ شامل حال ہوگا. تو اللہ رب العزت سب کے مال جان میں برکتیں نصیب فرمائے. یہ جو ایک لمبا چوڑا یہ پروسیجر ہے, اس کے لیے تمام احباب بڑھ چڑھ کے تعاون فرمائیں. اللہ رب العزت سب کو برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.